أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وبارك وسلم. محترم سامعین اور عزیزان ملت، اس وقت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 78 سے 82 تک تلاوت میں نے کی ہے، جس میں سے شروع کی دو آیتیں 78 اور 79، ان دو آیتوں کے تعلق سے پوری تفصیلات آپ کی خدمت میں کل کے درس میں پیش کی گئی تھی۔ آج کے اس مبارک درس میں یوں سمجھ لیں کہ اس میں جو 3 آیتیں رہ جاتی ہیں، ان 3 آیتوں کے متعلق بات ہوگی۔ آیت نمبر 80 سے 82 تک 3 آیتیں رہ گئی تھیں۔ گزشتہ آیت میں آپ اچھی طرح سن چکے ہیں، آپ کے ذہن میں شاید بات ہوگی کہ کس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام اور آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقدمے کے دوران جو فیصلہ تھا دونوں حضرات کا، وہ فیصلہ اس کی تفصیل آئی تھی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے سلیمان علیہ السلام کی جو ان کا فیصلہ تھا اس کو سراہا تھا، لیکن بہرحال دونوں فیصلے اپنی جگہ درست تھے، دونوں فیصلے صحیح تھے۔ آج کے جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں حضرات کو جو خاص انعام عطا فرمایا تھا اس کا ذکر ہے۔ ایک تو انعام تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا، جس کی تفصیل کل آئی تھی کہ آپ کو اللہ نے حسن صوت یعنی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اور پہاڑ اور اسی طریقے سے سمندر اور پھر جو چرندے پرندے درندے بھی جتنے تھے، سب کے سب آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ ایک آپ کا معجزہ تھا۔ آج کے آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری قسم کے جو انعامات ہیں ان کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اس کو سکھلایا لباس تمہارے لیے بنانا، زرہ کے بنانے کا علم ہم نے اس کو دیا تھا تاکہ تم لڑائی میں اپنی حفاظت کر سکو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یعنی داؤد کو زرہ بنانے کا علم عطا کیا تھا۔ لبوس کہتے ہیں ہر طرح کے اسلحہ کو جو انسان اوڑھ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے،
اس سے مراد لوہے کے جو زرہیں ہوتی ہیں جو جنگ میں حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہیں وہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اس کا علم دیا تھا کہ وہ لوہے کے ذریعے زرہوں کو بناتے تھے اور لوگ ان کو پہن کر کے جنگوں میں اپنی دشمن سے حفاظت کیا کرتے تھے۔ دوسری جگہ ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ عزیزان محترم، حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ کے لیے لوہا بالکل نرم بنا دیا گیا تھا۔ اب خواہ وہ لوہا اس طرح نرم ہو کہ آپ کے ہاتھ میں آتے ہی آپ جیسے چاہیں اس کو موڑ دیں اور جو چاہیں موڑ کر کے ہاتھ سے بنا لیں، یا پھر اس طرح ہو کہ جیسے کہ عمومی طور پہ لوہے کو گرمایا جاتا ہے، پھر اس کو آگ میں تپا کر کے جلا کر کے اس کو پھر نرم کرنے کے بعد موڑا جاتا ہے۔ دونوں طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زرہ کا علم آپ کو دیا تھا تاکہ تم جنگوں میں اپنی حفاظت کر سکو۔ تو یہ خصوصیت کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، اور آپ ہی کے ذریعے دنیا کے اندر یہ علم آیا۔ دشمن سے بچاؤ کے جو لباس پہنے جاتے ہیں، اور آج بھی جنگوں میں جو استعمال، اب تو بلیٹ پروف جیکٹس وغیرہ آ گئے ہیں جن کو لوگ استعمال کرتے ہیں، گزشتہ زمانے میں اور ماضی کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ فوجوں کے لیے باضابطہ زرہیں بنائی جاتی تھیں، ڈھال بنائے جاتے تھے، جن کو فوجیں استعمال کرتی تھی، ڈھال کو استعمال کرتی تھی، زرہوں کو پہن کر کے دشمن سے اپنی حفاظت کیا کرتی تھی۔ تو اس کی بنیاد پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے ڈالی تھی، اور اللہ نے آپ کو اس کا علم عطا فرمایا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں زرہ سازی اور زرہ بنانے کی جو صنعت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے داؤد علیہ السلام کو سکھلایا۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جنگ کے اندر اور اسی طریقے سے ایسے وقت میں جب کسی چیز کی ضرورت ہو انسان کے لیے، جو انسان کی ضروریات میں سے ہو، تو اس سے فائدہ حاصل کرنا اور اس کو بنانا یا اس کا سکھلانا، یہ سب کے سب ثواب کا کام ہے۔ جس سے انسان کو نفع ہو، فائدہ حاصل ہو سکے، اس کو ایسے کام کو کرنا یا اس کام کو دوسروں کو سکھانا، یہ سب کے سب گرچہ دنیاوی اعتبار سے لوگ یہ کہیں کہ یہ دنیا کا کام ہے، لیکن دراصل یہ سب کے سب اس کا سیکھنا اور سکھانا ثواب کا کام ہے اور دین کا کام ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت انسان اپنی درست کر لے۔ نیت کیا ہو؟ مخلوق کی خدمت کرنے کی نیت ہو۔ ہر وہ کام جس سے لوگوں کو نفع ہو، وہ کام ثواب کا کام ہے، چاہے آپ اس کو کریں خود یا اس کو دوسروں کو سکھلائیں، یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی وہاں اپنی نیت کو درست کر لے، خدمت خلق کی نیت کر لے۔ صرف پیسہ کمانا اور دنیا کی دولت کا حصول مقصود نہ ہو۔ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے مختلف قسم کی صنعتوں کا عمل کرنا اور مختلف قسم کے کام کرنا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ انبیاء کرام باضابطہ کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کھیتی بونے اور کاٹنے کا کام آپ سے منقول ہے کہ آپ یہ کام کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو صنعت کار اپنی صنعت میں، اپنے کام میں نیک نیت یعنی خدمت خلق کی نیت رکھے، اس کی مثال موسیٰ کی طرح ہو جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی ہے کہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور معاوضہ ادھر سے لیا، فرعون کی طرف سے آپ کو مفت میں مل گیا۔ تو جو بھی انسان ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو نفع ہو، تو اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح ہے کہ اس سے لوگوں کو نفع تو ہوگا، اس کو پیسے بھی ملیں گے، لیکن نیت
دولت کمانے کی نہ ہو، نیت عوام کو فائدہ پہنچانا ہو، انسانیت کی خدمت ہو۔ مثلا آج کل سب سے زیادہ بہتر پیشہ پیسے کے اعتبار سے، آمدنی کے اعتبار سے لوگ ڈاکٹری کا ایک پیشہ ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تو اب اگر انسان ڈاکٹر بن لے تو اس کی نیت یہ ہو کہ یہ جو ہم علم سیکھ رہے ہیں، لوگوں کے مرض کی جانکاری حاصل کر رہے ہیں، اور لوگوں کے علاج اور معالجے کا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی خدمت مقصود ہو، تو یقیناً اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا اور اس پر وقت لگانا اور اس پر پیسہ خرچ کرنا، یہ سب کے سب کار ثواب بن جاتا ہے۔ جتنا آپ وقت لگائیں گے، جتنے سال آپ کورس کے لیے دے رہے ہیں، جو قربانی پیش کر رہے ہیں، یہ ایک ایک منٹ آپ کا یہ کار ثواب بن جاتا ہے۔ اور اگر نیت اس کے بجائے آپ نے یہ کر لی کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں گا اور پھر میں بڑا ہاسپٹل بناؤں گا اور پھر میں کروڑا کروڑ کی دولت کماؤں گا، دولت کی نیت ہو گئی تو پھر آپ کو کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے انسان کو نیت صحیح کر لینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت درست ہوگی تو اعمال کے اوپر اجر اور ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا، اور اگر نیت صحیح نہ ہو یا دنیا کی دولت کا حاصل کرنا مقصد ہو تو پھر دولت تو مل جائے گی لیکن اللہ کے یہاں اس عمل پر اور اس کام پر کوئی اجر اور ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ اس لیے پہلے مرحلے میں انسان کو اپنی نیت درست کر لینی چاہیے۔ ہر کام جو انسان کرے، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس میں پیسے کی نیت نہ کرے، دنیا کی نیت نہ کرے، بلکہ یہ نیت کرے کہ میں اس کو سیکھ رہا ہوں، اس سے لوگوں کو میں نفع پہنچاؤں گا۔ یہ نیت کر لے تو انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی، اس کی آمدنی میں برکت ہوگی، اور لوگوں کو بھی نفع ہوگا، ثواب بھی ملے گا اور پیسے تو ملیں گے ہی۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ جو علم دیا تھا زرہ بنانے کا اور لوہے کو نرم کر کے اس کے ذریعے ہتھیار وغیرہ بنانے کا، یہ علم براہ راست اللہ نے آپ کو سکھلایا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ نے سکھلایا تو پھر یہ دنیا کا کام کیوں کہیں گے اس کو، یہ تو دین کا کام ہو گیا اللہ کی طرف۔ لیکن بس یہی کہ نیت یہی ہو۔ اگر آپ دین بھی حاصل کرتے ہیں اور نیت اس سے کچھ اور ہو سوائے اللہ کی رضا کے، تو پھر وہ بھی آپ کے لیے ہلاکت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا، وہ دین نہیں رہے گا۔ آپ دین حاصل کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ لوگ مجھے مفتی صاحب کہیں اور اس دین کے ذریعے میں مال اور دولت حاصل کروں، یہ مقصد ہو، لوگوں میں میری عزت ہو جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اس لیے اگر کر رہے ہیں تو یقیناً یہ بھی ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ یہ دین نہیں ہے بلکہ یہ تو دنیا ہے۔ تو بہرحال نیت اگر درست آدمی کر لے تو پیسہ تو ملے گا ہی، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا بھی بندہ مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ تو کیا تم لوگ شکر ادا کرو گے؟ یعنی ہم نے یہ نعمتیں دی ہیں، یہ علم ہم نے سکھایا، کیا اس پر شکر گزار بنو گے؟ دراصل کفار مکہ جو تھے ان کے ہاں ہر وقت جنگوں کا خطرہ رہتا تھا، اور لڑائی تو ان کے ہاں یہ سمجھ لیں کہ زندگی کی ایک اہم زندگی کا حصہ بن گیا تھا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ تو ان کے یہاں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی تھی، زرہ وغیرہ کی، ہتھیار وغیرہ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ یہ علم ہم نے دیا ہے، جبھی تو تم اس کے ذریعے دشمنوں سے اپنی حفاظت کر رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ اس پر شکر گزار بن جاؤ۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ۔ حضرت داؤد کی بات اب مکمل ہو گئی۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ سلیمان کے تابع ہم نے ہوا کو کر دیا تھا، زور سے چلنے والی ہوا سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی،
وہ ہوا ان کے حکم سے زمین کے ان حصوں میں لے کر چلتی تھی جہاں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ عظیم الشان حکومت اور بادشاہت بھی عطا فرمایا تھا، اور آپ کی حکومت نہ یہ کہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جنات اور دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔ دیگر مخلوقات کو بھی اللہ نے آپ کے تابع کر دیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ پیش آیا، آپ بھی شاید جانتے ہوں گے کہ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں وہ مشغول ہو گئے تھے، اور اتنے مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز فوت ہو گئی، خیال نہیں آیا۔ اپنے لشکر کا معائنہ کر رہے تھے، گھوڑوں کا معائنہ کر رہے تھے کہ عصر کی نماز آپ کی فوت ہو گئی۔ تو اپنی اس غفلت پر انہیں بے حد افسوس ہوا، کیونکہ اس نماز کے فوت ہونے اور اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، تو انہوں نے گھوڑوں کو اب بیکار سمجھ کر کے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ انہی گھوڑوں کی وجہ سے نماز ہماری فوت ہو گئی، تو گھوڑوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ گھوڑوں کا چھوڑ دینا، مال اور دولت کا چھوڑنا، اس وقت ان کا یہ عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھوڑوں سے بہتر تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرما دی۔ گھوڑوں کے چھوڑنے کے بدلے میں اللہ نے انہیں ہوا کی سواری عطا فرما دی۔ اس کی تفصیل ہے اس آیت میں کہ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہوائیں ان کو ان کے حکم سے ان سرزمین کی طرف لے کر جایا کرتی تھیں جن سرزمین اور جن مقامات میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ یعنی وہ کبھی ملک کے شام جاتے تھے، فلسطین جاتے تھے، بیت المقدس اور دوسرے علاقوں میں جہاں چاہتے تھے وہ ان ہواؤں کے ذریعے چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، جو ان کی آواز کے ساتھ اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کیا کرتے تھے، ایسی بالکل اللہ نے ہوا کو حضرت سلیمان کے لیے مسخر کیا تھا، اور اس طرح مسخر کیا تھا کہ وہ ہوا پر سوار ہو کر کے جب جہاں چاہتے تھے بہت آسانی کے ساتھ چلے جایا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تفصیل بتلائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کی اور زیادہ تفصیل آئی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو اس طرح ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور ان کا غلام بنا دیا تھا کہ وہ جب چاہتے تھے ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا ان کو اڑا کر لے جایا کرتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو تفصیل ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، وہ کچھ اس طور پر ہے کہ آپ نے لکڑی کا ایک بہت بڑا اور بہت ہی وسیع تخت بنوایا تھا، جس پر خود سوار ہوتے تھے، اور آپ کے جو وزراء تھے اور آپ کے جو حکومت کے جو بڑے بڑے عہدے داران تھے اور آپ کے لشکر وغیرہ کے لوگ تھے، وہ سب کے سب اس پر سوار ہو جاتے تھے، اور ہر طرح کے ہتھیار اور تیر اور نیزے اور تلواروں کو اس پر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر وہ اس کے بعد ہواؤں کو حکم دیتے تھے۔ ہوا اس بڑے تخت کو لے کر کے اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے آپ کے حکم کی غلامی کرتے ہوئے جہاں چاہتے تھے وہاں ہوا لے جا کر کے آپ کو اتار دیتی تھی۔ روایات میں اس کی اور تفصیل ہے کہ یہ ہوائی تخت صبح سے دوپہر تک 1 مہینے کی مسافت طے کرتا تھا۔ جس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ آج ہوائی جہاز ہے، اگر یہ صبح کو اڑے تو دوپہر تک واقعتاً 1 مہینے کا سفر کر لے گا۔ 1 مہینہ آدمی پہلے پیدل چلا کرتا تھا یا گھوڑوں سے جایا کرتا تھا، اور دوپہر سے شام تک 1 مہینہ کی، یعنی ایک دن میں یوں سمجھ لیں کہ 2 مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعے بہت آسانی سے طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید ابن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان سوار ہوتے تھے، اور ان کے پیچھے
جن بیٹھتے تھے. پہلے مسلمانوں کو بیٹھایا جاتا تھا اور پھر دوسرے صف میں جناتوں کو بیٹھایا جاتا تھا. پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس پورے تخت پر اوپر سے سایہ کر لیں تاکہ سورج کی تپش اور گرمی سے تکلیف نہ ہو. پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان بڑے تخت کو پورے مجمع کے ساتھ اٹھا کر جہاں حکم ہوتا تھا وہاں ہوا پہنچا دیا کرتی تھی. یہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، انہوں نے نقل کیا ہے. بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت عاجزی اور تواضع کا اظہار فرماتے ہوئے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے تھے. دائیں بائیں ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھتے تھے. جبکہ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ذرا سی کوئی اچھی چیز دے دیں اور ذرا سی عزت سے نواز دیں، دو چار لوگ سلام کرنے والے ہو جائے تو ہم آسمان پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے اندر ایک تکبر اور گھمنڈ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارے آپ کے جیسے عام انسان نہیں تھے. سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے. جس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ بار بار اپنے سر مبارک کو اونٹنی کے کوہان سے لگا کر داخل ہوتے ہیں. اس قدر عاجزی اختیار کرتے ہیں سر کو جھکائے ہوئے. ایسی حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہوا میں اڑتے تھے اور پورے لشکر کے ساتھ جاتے تھے اس تخت سلیمانی پر بیٹھ کر کے، تو آپ پورے سفر میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے اور تواضع اور عاجزی کا اظہار کرتے تھے. اللہ نے فرمایا ہے یہاں پہ جو لفظ استعمال فرمایا ہے وہ ہے عاصفہ. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً. عاصفہ کہتے ہیں تیز ہوا کو. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بطور معجزہ کے یہ ایک بہت بڑا انعام دیا تھا. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ. اور ہوا کے علاوہ شیاطین بھی ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے. شیاطین کو، جناتوں کو، جو ان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے اور بہت سے کام اس کے علاوہ کرتے تھے. سمندر میں غوطے لگا کر کے وہ جنات ہیرے جواہرات اور موتیاں نکالا کرتے تھے اور اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے کام انجام دیا کرتے تھے. اس کی بھی تفصیل مفسرین نے بڑی بیان دوسری کتابوں میں کی ہے. وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا شیاطین جن، اور جو جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ دریاؤں میں غوطہ لگا کر کے سلیمان علیہ السلام کے لیے جواہرات نکال کر لاتے تھے. اس کے علاوہ ان سے بہت سارے کام حضرت سلیمان علیہ السلام لیا کرتے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بیت المقدس کی جب تعمیر کی سلیمان علیہ السلام نے تو وہ تعمیر انہی جناتوں کے ذریعے کروایا تھا اور سارا کام اس میں جناتوں سے لیا تھا. اللہ نے دوسری جگہ بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے قرآن کے اندر. وَيَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ. یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ جنات محرابیں بناتے تھے، شاندار مکانات بناتے تھے اور پتھر کے بڑے بڑے پیالے جو حوض کی طرح کام دیں وہ بنایا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام ان سے کام لیا کرتے تھے، بنواتے تھے اور اس کے علاوہ بڑی محنت اور مشقت کے کام لیے جاتے تھے ان سے. عجیب و غریب بڑے بڑے محنت کے کام یہ کرتے تھے. عزیزان محترم، ایک بات کی میں وضاحت کر دوں شیاطین کے متعلق کہ شیاطین وہ آگ کے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہوتے ہیں جن کو ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے. آگ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کے اندر بھی عقل و شعور ہوتا ہے. عقل و شعور وہ بھی رکھتے ہیں اور بالکل انسان کی طرح وہ بھی شریعت کے مکلف ہیں. اب اس میں تفصیل ہے ذرا سی. معارف القرآن کے اندر حضرت مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے
وضاحت فرمائی ہے، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اصل میں جن یا جنات استعمال ہوتا ہے ان میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان قبول کر لیں، جو ایمان قبول نہ کریں وہ کافر ہیں، ان کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ جو ایمان قبول نہ کریں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے، اور ان میں جو ایمان قبول کر لیتے ہیں، شریعت کے پابند بن جاتے ہیں، ان کو جنات یا جن کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جو شیاطین تھے، ان میں جو مومن تھے یعنی جنات، وہ تو آپ کے حکم کی تعمیل یہ ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے کیا کرتے تھے۔ آپ کے حکم کی تعمیل اور آپ جو کہیں آپ کے فرمان کو بجا لاتے تھے مذہبی فریضہ کی حیثیت سے، اس لیے اللہ نے ان کا یہاں ذکر کیا ہی نہیں۔ وہ تو آپ کے غلام تھے ہی، تابع تھے ہی، وہ مومن تھے تو ظاہر سی بات ہے نبی کی اطاعت وہ کریں گے، اس لیے اللہ نے جنات کا یا جن کا لفظ یہاں پہ نہیں استعمال فرمایا، شیاطین کا لفظ استعمال فرمایا، کیونکہ شیاطین باوجود کفر اور سرکشی کے زبردستی سلیمان علیہ السلام کے تابع اور آپ کے فرمان رہتے تھے، تابع فرمان رہتے تھے، آپ کے غلام بن کر کے رہتے تھے۔ مسلمان جو جنات تھے وہ تو مذہبی حیثیت سے اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ کی تابع داری کرتے تھے، لیکن اللہ نے شیطانوں کو بھی جو سرکش تھے اور جو کفر میں مبتلا تھے ان کو بھی آپ کا غلام زبردستی بنا دیا تھا۔ اور شاید اسی لیے آیت کے اخیر میں یہ جملہ بڑھایا گیا ہے کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کہ ہم ہی ان کے محافظ تھے، ہم ہی حفاظت کرنے والے تھے، ورنہ کفار جنات سے تو ہر وقت یہ خطرہ رہتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دیں، مگر حفاظت خداوندی کا پہرا ان پر لگا ہوا تھا اور یہ پہرا ہر وقت رہتا تھا، اس لیے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد اور آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کے تعلق سے تفصیلاً اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے دونوں کو علم دیا تھا اور حکمت سے نوازا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ ظاہری انعامات بھی ہم نے انہیں دیے تھے۔ ظاہری انعامات میں یہ ساری چیزیں ہیں، سلیمان علیہ السلام کو ظاہری انعامات کیا کیا عطا ہوئے تھے، اور حضرت داؤد کو ظاہری انعامات کیا کیا دیے گئے تھے، اس کی تفصیلات آپ نے سنی ہے۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت اور کرتا چلوں کہ جو حضرت حسن بصری کا قول میں نے نقل کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کے معائنے میں مشغول ہو گئے اور عصر کی نماز فوت ہو گئی تو انہیں افسوس ہوا، انہوں نے گھوڑوں کو چھوڑ دیا، بالکل بیکار چھوڑ دیا، چونکہ ان کا یہ عمل اللہ کے رضا کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے انہیں گھوڑوں سے بہتر سواری عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دے جو چیزیں اللہ اور اس کے درمیان رکاوٹ بنتی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ان چیزوں کو اگر اللہ کے لیے چھوڑ دے تو اللہ اس سے بہتر اس کو عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی رسول نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار نماز میں ان باغ کا خیال آ رہا ہے جو سب سے محبوب اور پسندیدہ باغ تھا۔ نماز سے فراغت کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں یہ باغ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہوں۔ اللہ نے ان کو نوازا۔ بہرحال وہ چیزیں جو مذہبی فریضے میں رکاوٹ بنے، اگر انسان ان کو قربان کرے، چھوڑے اور مذہبی فریضے کو انجام دے تو اللہ اس بندے کو اس سے بہتر عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔